اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی۔ ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا آج سبق نمبر 166 شروع ہو رہا ہے۔ 30ویں پارے کی ابتدا ہے۔ سورہ نبا سے 30واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام پر جب اللہ کریم نے وحی نازل فرمائی اور اس میں قیامت کا بھی ذکر تھا، نبی کریم علیہ السلام نے کفار کو دعوت دی اور قرآن کی طرف، دیکھو تم جو کچھ کرو گے یہاں تمہیں ایک نہ ایک دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ گھر گھر بحث شروع ہو گئی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ کیا واقعی قیامت آئے گی؟ یہ گھر گھر بحثیں شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نبا نازل فرمائی، عما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے متعلق، الذی ہم فیہ مختلفون، یہ وہ ہے جس میں ان کا اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے قیامت نہیں آئے گی، کوئی کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں، کوئی کہتا تھا ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، وہ قیامت جس کے بارے لوگ مختلف ہیں، الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ کلا سیعلمون، ہاں وہ عنقریب جان لیں گے۔ اب پھر تاکید کے لیے فرمایا ثم، پھر کلا سیعلمون، ہاں وہ جان لیں گے، عنقریب جان لیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور کیا ہم نے پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، جو گاڑی جاتی ہیں میخیں؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا نہیں بنایا؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کے لیے نہیں بنایا؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور کیا ہم نے رات کو لباس نہیں بنایا؟ لباس جو ہے بندے کو ڈھانپ لیتی ہے، پردہ پوشی کرتی ہے، تو رات بھی بندے کے لیے پردہ پوش ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور کیا ہم نے دن کو معاش کے لیے نہیں بنایا، روزگار کے لیے نہیں بنایا کہ تم جاؤ روزی کماؤ؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر سات مضبوط بنائے آسمان۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے بنایا وہاں چراغ بہت بڑا روشن، سورج کو سراجم وہاجا کہا گیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے اتارا
موسرات بادلوں کو بھی کہتے ہیں، نچوڑنے والیاں بدلیاں۔ کیا ہم نے ان بھری ہوئی بدلیوں سے زور کا پانی نہیں اتارا؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے پیدا فرمائیں دانے کو اور چارے کو۔ حبًّا دانہ جو بندوں کی غذا بنتا ہے، نبات چارہ جو چوپایوں کی غذا بنتا ہے۔ وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور ہم نے گھنے باغات نہیں بنائے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہو چکا ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن صور میں پھونکا جائے گا۔ فتأتون افواجا، پھر تم آؤ گے اللہ کی بارگاہ میں فوج در فوج۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان میں اب بھی دروازے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے نا، نبی کریم علیہ السلام جب پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا، تو جبریل علیہ السلام نے دروازے پر دستک دی۔ آگے سے پوچھا گیا کون؟ فرمایا میں جبریل۔ اکیلے ہی ہیں یا کوئی اور بھی ساتھ ہے؟ فرمایا میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود بخود آئے ہو یا بلایا گیا ہے؟ فرمایا نہیں، بلائے گئے ہیں۔ بڑے اکرام کے ساتھ دروازہ کھولا، لیکن وہ دروازہ ایک ہے، دو چند دروازے ہوں گے آسمان میں، لیکن جب قیامت آئے گی، صور پھونکا جائے گا تو آسمان میں پھر دروازے ہی دروازے ہوں گے، دروازے ہی دروازے، پھٹ جائے گا آسمان، تاکہ فرشتے ان دروازوں سے فوج در فوج نیچے تشریف لائیں۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ جب چلایا جائے گا فَكَانَتْ سَرَابًا، تو وہ سراب بن جائیں گے۔ سراب کیا ہوتی ہے؟ ریت دور سے دیکھو، دھوپ چمک رہی ہو تو ایسے لگتا ہے پانی لہریں مار رہا ہے، قریب جاؤ تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو پہاڑ پہلے ریت بن جائیں گے، پھر اس کے بعد پوری زمین کے ساتھ ہموار ہو جائیں گے، بالکل سیدھی زمین ہو جائے گی، کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم جو ہے یہ تو گھات ہے، گھات۔ بندہ کسی کی گھات میں نہیں لگا ہوتا، تو اسی طرح جہنم بھی تمہاری گھات میں ہے۔ کن کے لیے گھات میں ہے؟ للطاغین، سرکشوں کے لیے۔ مآبا، یہ ان کے ٹھکانہ بنیں گی۔ لابسین فیہا احقابا، وہ اس میں رہیں گے احقابا۔ احقاب یہ جمع ہے حقبن کی، ایک حقب تقریباً 80 سال کا ہوتا ہے۔ ایک مدت رہیں گے، پھر دوسری مدت شروع ہو جائے گی، پھر تیسری شروع ہو جائے گی، پھر چوتھی شروع ہو جائے گی۔ یہ چل سو چل، کبھی اس کا خاتمہ نہیں ہوگا، کیونکہ پیچھے آج خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جہنمی جہنم میں رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں نہیں چکھیں گے ٹھنڈ کو، ولا شرابا، اور نہ ہی پینے کو پانی نہیں ملے گا، گرمی گرمی ہوگی۔ جہنم کے 2 حصے ہیں، کئی ہیں حصے لیکن معروف طور پر 2 حصے ہیں، ایک میں تپش آگ اور ایک میں انتہائی سخت ٹھنڈ، زمہریرہ ٹھنڈ ہوگی۔ تو یہ جو حصے والے ہیں نا، گرمی والے میں، ان کو نہ پانی ملے گا، نہ ان کو وہاں ٹھنڈ محسوس ہوگی۔ ہاں، پینے کو ایک چیز ہوگی، الا حمیما، مگر کھولتا ہوا پانی۔ وغساقا، غساق کیا ہوتا ہے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، بندے کو لگ جائے زخم جب رستا ہے تو وہ جو پانی ہے نا وہ ہے غساق۔
یہ جہنمیوں کے زخموں کا پانی اور کھولتا ہوا پانی بس یہی پلایا جائے گا۔ جزاء وفاقا، یہ برابر کا بدلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا جیسے کو تیسا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ تو حساب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے کہ ہمیں کچھ حساب بھی دینا پڑے گا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیتوں کو انہوں نے جی بھر کے جھٹلایا۔ یہ کذابہ تاکید کے لیے ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز کو ہم نے ایک جگہ لکھ رکھا ہے، اس کا ہم نے شمار کر رکھا ہے۔ ان کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، اللہ نے ہر چیز لکھ رکھی ہے۔ فذوقوا، اللہ فرمائے گا تو چکھو، لو سواد۔ فلن نزیدکم الا عذابا، ہم تمہاری کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے، ہاں ایک چیز میں اضافہ کریں گے، وہ کیا ہے؟ عذاب۔ ہم یہاں تمہارے لیے صرف عذاب میں اضافہ کریں گے۔ پیچھے ذکر تھا کافروں کا، اب ذکر آ گیا متقین کا۔ ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی کی جگہ ہے۔ حدائق، باغات ہیں، واعناب، اور انگور ہیں، وکواعب اترابا، اور کواعب ہیں، کمواریاں ہیں، اترابا ہم عمر۔ یہ کواعب جو ہے کاعب کی جمع ہے، اور کعب کہتے ہیں گٹے کو۔ یعنی بچیاں جب بڑی ہوتی ہیں تو ان کے سینوں کے اندر ابھار ویسے شروع ہو جاتا ہے جس طرح گٹے نہیں ہوتے ٹکنے، پھر وہ ابھار بڑھتے جاتے ہیں۔ تو سینے کے ابھار والیاں اطرابہ ہم عمر، وَكَأْسًا دِہَاقًا، اور پیالہ جو چھلک رہا ہوگا، چھلکتا ہوا جام۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، یہاں دنیا میں ہمارے لیے بڑی مصیبت ہے، شور سن لیں تب طبیعت خراب ہوتی ہے، کوئی لغو بات سن لیں تب بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یار یہ کیا ہو رہا کیا ہو رہا ہے۔ بندے لڑ رہے ہوں نا، بچے لڑ رہے ہوں تو وہ طبیعت کو اچھا نہیں لگتا، لیکن وہاں جنت کے اندر کوئی شور نہیں ہوگا، کوئی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی جھوٹ بات نہیں ہوگی۔ آج کل ہمیں کئی مرتبہ تکلیف ہوتی ہے جب جھوٹ سنتے ہیں کہ یار فلاں نے جھوٹ کہہ دیا کمال، لیکن وہاں ایسی کوئی بات، بڑا پرسکون ماحول ہوگا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ انعام ہے تمہارے رب کی طرف سے، انعام ہے عطاء حسابا، یہ کافی سے زیادہ عطا ہے تمہارے لیے، عطا ہے حسابہ کافی۔ یہ جو رب ہے نا جس کی طرف سے انعام ملا ہے، یہ کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما، یہ آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے۔ الرحمن، یہ رحمان ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے، اتنی شان والا ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، کہ اس سے کوئی بات کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتا، اللہ سے کوئی بات نہیں کر سکے گا، ہاں ایک کر سکے گا، وہ کون؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن کھڑا ہوگا روح الامین اور فرشتے صفا، صف باندھ کر۔ اب وہ آئی بات، لا یتکلمون، کوئی کلام نہیں کر سکیں گے، الا مگر من اذن لہ الرحمن،
جس کو رب رحمان بولنے کی اجازت دے گا صرف وہی اللہ کے سامنے بول سکے گا۔ اور یہ اجازت کس کو ملے گی؟ وقال صوابا، جس نے دنیا میں درست بات کی ہوگی۔ درست بات سے مراد ہے توحید، جس نے اللہ کی توحید کو بیان کیا ہوگا، واقعی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ذالک الیوم الحق، یہ ہے سچا دن۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو بھی چاہے اپنے رب کی طرف رستہ بنا لے نا، اس کے کہنے پر چلے تو اس تک رستہ مل جائے گا۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں ڈرایا ہے ایک بڑے قریب کے عذاب سے۔ قریب ہے، عذاب قریب آ رہا ہے۔ یوم ینظر المرء، جس دن دیکھے گا بندہ، کیا دیکھے گا؟ ما قدمت یداہ، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ آج ہم نے جو کیا ہے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج رہے ہیں نا، تو قیامت کے دن ہر بندہ یہ دیکھے گا۔ جب کافر اپنے گناہ دیکھے گا، اپنے کرتوت دیکھے گا، تو وَيَقُولُ الْكَافِرُ، کافر بولے گا، کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں انسان نہ ہوتا، میں مٹی ہوتا تو آج اس مصیبت میں تو نہ پھنستا نا۔ اچھا، ایک تفسیر اور بھی کی گئی ہے، یقول الکافر، اس دن سب سے بڑا کافر کہے گا۔ سب سے بڑا کافر کون ہے؟ ابلیس کہے گا یا لیتنی کنت، سب شیطانیاں اس کی ہیں، سب کرتوت وہی کروا رہا ہے نا، لیکن وہ بھی جہنم کو دیکھ کر کہے کاش میں آگ سے نہ بنا ہوتا، میں بھی مٹی ہوتا، تاکہ اس مصیبت میں تو نہ پھنستا نا۔ اللہ پر اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو جہنم سے بچائے اور اپنے فضل سے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی شفاعت سے جنت نصیب فرمائے۔ سورۃ نبا مکمل ہوئی، اب سورۃ نازعات شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر جان نکالتے ہیں۔ فرشتے انسان کی جب جان نکالتے ہیں نا، تو کافر کے جسم میں اس کی انتہا تک ڈوب جاتے ہیں، پھر بڑی سختی سے جان نکالتے ہیں۔ والنازعات نزعا، ان کی قسم جو ڈوب کر سختی سے جان نکالیں۔ والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو بڑے پیار سے گرہ کھولیں، بڑے پیار سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نیک آدمی کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے مشک کا ڈھکن کھل جائے تو قطرہ باہر نکلتا ہے نا، اس طرح بڑے آرام سے مومن کی جان نکالی جاتی ہے۔ والسابحات سبحا، اور قسم ہے ان کی جو آسانی سے تیرتے ہیں، آسانی سے تیرتے ہیں۔ یہاں بندوں کے اعمال لے کر بڑی آسانی سے اوپر چلے جاتے ہیں، بڑی آسانی سے۔ فالسابقات سبقا، پھر سبقت کرنے والے، آگے بڑھ کر لے جانے والے، ان کی قسم۔ اللہ کا حکم جب نازل ہوتا ہے نا، تو فرشتے اس کی تعمیل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا مجھے ان فرشتوں کی قسم۔ فالمدبرات امرا، پھر مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی جو کاموں کی تدبیر کرتے ہیں۔ کہ جتنے کام دنیا میں ہو رہے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ اکیلا کر نہیں سکتا، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے ہر کام پر
ایک مدبر فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، چل تیری ڈیوٹی ہے تو نے جانیں نکالنی ہے، تیری ڈیوٹی ہے تو نے بارش برسانی ہے، تیری ڈیوٹی ہے تو نے رزق دینا ہے۔ یہ مختلف کاموں کی تدبیریں کرنے والے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ نہ خدا کے بندو، قرآن پر اتنا ظلم تو نہ کرو۔ جب قرآن کہتا ہے، اچھا اصل میں مالک وہی ہے، اس کی عطا کے بغیر کوئی نہیں کچھ کر سکتا، اگر یہ کہو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ اطلاق ہو نہیں جی وہ بغیر کچھ کر نہیں سکتا، آپ بھی تو روز کتنے کام کرتے ہو نا تم۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کاموں پر مقرر کر دیتا ہے تو پھر اللہ کے بندوں کی قوت پر کبھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا اگرچہ صحیح حدیث نہیں ہے، لیکن بعض بزرگوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی روحوں کو بھی کچھ کام سونپ دیتا ہے۔ صحیح حدیث نہیں اس پر، لیکن کچھ بزرگوں نے فرمایا ہے۔ دل کرے مان لو، نہیں دل کرتا نہ مانو۔ فرشتے بھی روحیں ہیں، یہ اللہ کے پیارے جو ہیں ان کی بھی روحیں ہیں، اللہ جس سے جو چاہے کام لے لے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کپ کپائے گی، کپ کپانے والی، تھر تھر آئے گی، تھر تھرانے والی۔ تتبعها الرادفہ، یہ ہے نا یوم ترجف الرادفہ، یہ پہلے سور کے پھونکے جانے کے وقت ہوگا، پہلے زمین کانپے گی۔ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے پیچھے آئے گی، پیچھے آنے والی۔ یہ دوسرا سور جو ہے نا، یہ اس وقت پھونکا جائے گا جب بندے قبروں سے نکلیں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ، دل اس دن دھڑکتے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، اوپر نہیں اٹھا سکیں گے اپنی نگاہوں کو۔ یقولون، یہ کافر کہتے ہیں، انا لمردودون فی الحافرہ، یعنی دنیا کے اندر کافر کہتے ہیں کیا ہمیں پھر الٹے پاؤں پلٹا جائے گا، کیا ہمیں پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اذا کنا عظاما نخرا، کیا جب ہماری ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گی۔ قالو، تو اب کافر کہتے ہیں، تلک اذن کرۃ خاسرہ، یہ تو پلٹنا جو ہے یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے بھائی، یہ دوبارہ اٹھنا تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ فإنما ہی زجرۃ واحدہ، پس بے شک یہ قیامت جو ہے یہ صرف ایک ہی جھڑک ہے، ایک ہی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، بس سب نکل کے میدان کے اندر پہنچ جائیں گے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اس نفخہ ثانیہ کے وقت وہ کھلے میدان میں آ جائیں گے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کافروں کو سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے۔ جب فرعون جیسا بندہ وہ نہیں بچ سکا تو تم بچ سکو گے، اور نبی کریم علیہ السلام کے لیے تسلی بھی ہے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر بھی تو کافروں نے بڑی بک بک کی تھی نا، تو آپ بھی صبر فرمائیے، جس طرح آخر میں موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے تھے آپ بھی کامیاب ہوں گے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر آئی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب پکارا ان کو ان کے رب نے ایک پاک جنگل میں جس کا نام ہے طویٰ۔ فرمایا اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، موسیٰ جا فرعون کی طرف، بے شک اس نے بڑی سرکشی کی ہے۔ فقل، تو جا کے اس سے کہہ، حل لک الی ان تزکی، کیا تیری مرضی ہے کہ تو پاک ہو جائے، ستھرا ہو جائے، ہے تیری مرضی؟
اگر تیری مرضی ہے وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، تو میں تجھے تیرے رب کی طرف رستہ دکھاتا ہوں تاکہ تو ڈرے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر جناب موسیٰ نے فرعون کو دکھائی بہت بڑی نشانی، وہ سوٹا مارا وہ سانپ بن گیا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، اچھا آیت کبریٰ کو اگر جنس کے معنی میں لیں تو پھر دکھائیں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑی بڑی نشانیاں، کون کون سی؟ ید بیضا اور یہ سانپ، یہ عصا والا معجزہ، یا اور مزید کر لیجئے 9 نشانیاں بتائی تھی، 9 معجزے اللہ نے دیے تھے، وہ سارے کے سارے انہوں نے دکھائے۔ یہ اس صورت میں معنی ہوگا جب ہم یہاں الف لام جنس کے لیے مانیں۔ فَكَذَّبَ، اس نے جھٹلایا، نہیں مانا، وَعَصَىٰ اور نافرمانی کی، ثُمَّ أَدْبَرَ، پھر اس نے پیٹھ پھیری، یسعیٰ، دوڑتا ہوا، بھاگ گیا دوڑتا ہوا، فحشر، پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا، فنادا، اور بولا، فقال، اور کہا، انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب۔ یہاں وہ رب اس معنی میں اپنے آپ کو کہہ رہا تھا، حکومت تو میری ہے نا، حکومت تو میری ہے اور کسی کی حکومت تو نہیں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو پھر اللہ نے اس کو پکڑ لیا دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں، آخرت اولا دنیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، بے شک اس میں عبرت ہے، سامان عبرت ہے اس بندے کے لیے جو ڈرتا ہے۔ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، اوے پاگلو ذرا یہ سوچو، تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ جو اللہ آسمان کو بنا سکتا ہے تمہیں نہیں بنا سکتا؟ انتم، کیا تم اشد خلقاً، زیادہ سخت ہو پیدائش کے معاملہ میں، یا آسمان کہ بنایا اس نے اس کو، رفع سمکہا، بلند فرمایا اس کی چھت کو، فسواہا، پھر بڑی درست بنائی، ٹھیک ٹھاک چھت بنائی، واغطش لیلہا، اور اس کی رات کو تاریک کیا، واخرج ضحاہا، اور اس کی روشنی کو ظاہر فرمایا، والارض بعد ذلک دحاہا، اور زمین کو اس کے بعد اس نے پھیلایا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کیا چیز بنی، کیونکہ پیچھے قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں زمین بنائی، پھر 2 دنوں میں آسمان بنائے، پھر 2 دنوں میں یہ چارہ وارہ یہ سارا اگایا، 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان کو بنایا۔ اب وہاں آسمان کا ذکر کہ پہلے زمین بنائی، پھر فسواہن 7 سماوات ثم استویٰ، پھر اس نے استوا فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے زمین کا پیدا ہونا، زمین بن گئی، ایک ہے آسمان کا پیدا ہونا، ایک ہے زمین کا پھیلانا۔ پہلے زمین کی تخلیق ہوئی، پھر آسمان بنا، پھر اس کے بعد اس کو پھیلایا گیا۔ بعض لوگوں نے جواب یہ دیا ہے، بعض حضرات نے، کہ یہ جو لفظ بعد ہے نا، یہ بعد کے لیے نہیں آتا اکثر، یہ اس کے لیے بھی آتا ہے کہ پھر ایک اور بھی سن لو،
بعد کا معنی کیا ہے؟ ایک اور بھی سن لو. مثلاً وہ ولید بن مغیرہ کے بارے آیا نا، عتلن، بڑا سرکش ہے، بعد ذالک زنیم، اس کے بعد ہے حرامدہ. اب حرامدہ پہلے تھا یا سرکش پہلے تھا؟ حرامدہ پہلے تھا، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ عتلن، یہ سرکش ہے، بعد ذالک، اور سنو، یہ زنیم بھی ہے، یعنی بعد زمانے کی ترتیب کے لیے نہیں آتا، ذکر کی ترتیب کے لیے آتا ہے. تو جب یہ ترجمہ کیا جائے گا تو کوئی اعتراض ہی نہیں. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اللہ نے نکالی اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ. زمین سے پانی بھی نکلا پینے کے لیے اور چارہ بھی نکلا. والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اللہ نے گاڑا. کیوں گاڑا؟ متاعا لکم، تمہارے برتنے کے لیے، ولانعامکم، اور تمہارے چوپایوں کے لیے. زمین میں جو کچھ اگایا، پہاڑ بنائے، یہ سارے کے سارے تمہارے لیے، تمہارے چوپایوں کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب آ جائے گی بڑی مصیبت. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن آدمی یاد کر لے گا جو کچھ اس نے کمایا تھا، سب کچھ اسے یاد آ جائے گا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے ظاہر ہو جائے گی. جہنم کو کافر بھی دیکھے گا، مومن بھی دیکھے گا. اب دیکھو نا، مومن جب دیکھے گا جہنم کو، بعد میں اللہ اسے جنت دے گا تو کتنی خوشی ہوگی. شکر ہے اللہ نے اس مصیبت کو بچایا. اب خوشی ڈبل کرنے کے لیے مومن کو بھی جہنم دکھائی جائے گی. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، بس بہرحال جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. اس دنیا میں ہم رہتے ہیں، ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک یہ دنیا کی زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی ہے. تو جو آخرت پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، کچھ وہ لوگ ہیں اور کچھ وہ لوگ ہیں دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح دے، اپنا ہر کام کرتے ہیں آخرت کے لیے. تو جو بندہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جہنم جو ہے یہ اس کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور بہرحال جو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، بری خواہشات میں اس نے اپنے نفس کو نہیں پڑنے دیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالی ہمارے بھی نصیب میں فرمائے، اور اس کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اللہ ہمیں وہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، پھر خام خواہ یہ کافر حضرات پوچھا کرتے تھے، او جی کدوں آنی ہے قیامت؟ بھی تانوں کی یہ دینا آنی ہے، تم اس کی تیاری کرو. نہیں بتائیں جی کس تاریخ کو قیامت آنی ہے. یسألونک، پوچھتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ، قیامت کے بارے، ایان مرساہا، یہ کس وقت ٹھہرائی گئی ہے، کس وقت آئے گی. فیما انت من ذکراہا، اور تجھے اس کے ذکر سے کیا کام، تجھے کیا کام. بس اتنی بات یاد رکھو، الی ربک منتہاہا، تیرے رب کی طرف ہی اس کی انتہا ہوگی. یہ آخر بات رب تک ہی جائے گی. محبوب انما انت منذر من یخشاہا، بے شک آپ ڈرانے والے ہو اس کو جو قیامت سے ڈرتا ہے. کأنہم یوم یرونہا، گویا کہ جس دن قیامت کو دیکھیں گے نا پھر سوچیں گے لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، وہ ہم دنیا میں کتنا عرصہ رہے، ہم دنیا میں تو بس ایک شام رہے ہیں یا ایک صبح رہے ہیں،
بس اتنا ہی رہے ہیں۔ اور یہ بات آج بھی آپ سوچ کر دیکھ لیجیے، میری عمر ہے 68 سال تقریباً ہونے والی ہے۔ جب میں پچھلی زندگی کو دیکھتا ہوں تو کنی کو گزری ہے جی، خواب ہی آیا۔ آپ بھی دیکھ لو آپ کی پچھلی زندگی کتنی گزری ہے، وہ خواب ہی آیا ہے۔ اور ہمارے ہاتھ کیا ہے؟ یہی وقت جسے حال کہتے ہو، مستقبل کا اعتبار کوئی نہیں۔ تو اس لیے کیوں اپنی قبر خراب کرتے ہو؟ بس اپنا حال ٹھیک رکھو، پچھلے کی معافی مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ مستقبل ٹھیک کرے گا۔ الحمدللہ سورۃ نازعات بھی مکمل ہوئی۔ اب سورۃ عبس یہ شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ السلام کو لوگوں کی بھلائی کا بڑا حرص تھا، حریص علیکم، یہ بھی بچ جائے جہنم سے، یہ بھی بچ جائے، یہ بھی بچ جائے، یہ بھی بچ جائے۔ بڑی محنت فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کے بارے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ اگر ٹھیک ہو گیا تو کئی اور بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ کئی بار سرکار ادھر بھی توجہ کرتے تھے۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا، دیکھو حضرت عمر کے بارے سرکار نے اللہ سے نہیں مانگا تھا، یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام ایک دن بڑے بڑے کافروں کو دین سنا رہے تھے۔ ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ وہ آ گئے۔ ان کو نظر تو آتا نہیں تھا، پتہ نہیں تھا سرکار کس کام۔ یا رسول اللہ میری بات سنیے، یا رسول اللہ مجھ پر کرم فرمائیے۔ سرکار کے دل میں آیا کہ ان کو نظر تو آتا نہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں کس قدر اہم کام میں مصروف ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی محبوب علیہ السلام کو سمجھایا۔ اچھا بعض لوگ نا اس کو بیان کرتے ہیں، دیکھو جی اللہ تو دب کے مارتا سی نا نبی پاک علیہ السلام، ویلیو تو کوئی نہیں سی نا جی۔ کسی صحیح حدیث میں تو نہیں، روح البیان میں ہے کہ حضرت عمر کی بارگاہ میں شکایت لگی، ایک مسجد کا امام جو ہے وہ روز ہی سورۃ عبس وتولیٰ پڑھتا ہے، روز ہی پڑھتا ہے۔ فرمایا بلاؤ اس کو، بلایا۔ اور تو حافظ ہے؟ جی الحمدللہ میں حافظ ہوں۔ سارا قرآن یاد ہے؟ ہاں جی یاد۔ تو پھر تو یہ عبس کیوں پڑھتا ہے ہر روز؟ جی ایک قرآن نہیں؟ فرمایا ٹھیک ہے تو قرآن، لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں، تو بے ایمان ہے، تیرے دل میں نفاق ہے۔ نفاق ہے ٹھیک ہے، اب ہم بھی تو پڑھ رہے ہیں نا۔ اچھا یہ دیکھیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، آپ بچوں والے ہو، بچے کا آ گیا ایگزام، آپ نے دیکھا بچہ روز رات کے 2-2:30 بجے تک پڑھتا رہتا ہے، تو آخر آپ اسے کیا کہیں گے؟ او چھڑ یار اتنی محنت بھی نہ کر، کوئی نہیں ہو ہی جائے گا پاس، تو بہت پڑھ لیا تو ہوتا ہے نا۔ اب کوئی سننے والا کہے لو جی ابے نو تو پتر نال پیار ہی کوئی نہیں۔ یہ پیار ہے تبھی تو کہہ رہا ہے نا، تبھی تو کہہ رہا ہے۔ یہ چیزیں ذہن میں رکھ کے اب ترجمہ سنیے۔ عبسا تیوری چڑھائی، وتولا اور منہ پھیرا، ان جاءہ الاعمی کہ ان کے پاس آیا ایک نابینا۔ اچھا ویسے یہاں سرکار کا نام نہیں ہے، اچھا کسی نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے کہ ایک مشرک بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا نا کہ ایک اندھا آ گیا ہے، تو اس نے تیوری چڑھائی تھی، اس نے منہ پھیرا تھا۔ یہ سرکار کا ذکر نہیں ہو رہا، لیکن بعد والے الفاظ اس دوسری تفسیر کی تائید نہیں کرتے۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اور کیا معلوم تمہیں کہ شاید وہ ستھرا ہو اندر سے، یہ نابینا جو ہے پاک ہو، اس کا دل پاک ہو۔ او یذکرو، یا یہ نصیحت حاصل کرے، نصیحت کی تلاش میں آیا ہے، فتنفعہ الذکر، تو اسے نصیحت فائدہ دے۔ اما من استغنا، بہرحال جس کو پرواہ نہیں ہے آپ کی دعوت کی، جو بے نیاز ہے آپ کی دعوت سے،
فأنت لہو تصدی، تو آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو کہ یہ مومن ہو جائے، یہ مومن ہو جائے۔ محبوب وما علیک الا یزکا، اور آپ پر کوئی الزام نہیں اگر وہ پاک نہیں ہوتا۔ یہ جو پیسے والا ہے نا، یہ سیٹھ ہے، یہ اگر پاک نہیں ہوتا تو آپ پر تو کوئی الزام نہیں ہے نا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور بہرحال جو آتا ہے آپ کے پاس دوڑتا ہوا، آپ کی خدمت میں دوڑتا ہوا حاضر ہوتا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈر بھی رہا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو محبوب آپ اسے چھوڑ کر کسی اور طرف مشغول ہوتے ہو۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ سرکار ہی کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اللہ ہرگز نہیں۔ انہا تذکرہ، بے شک تو قرآن ہے، یہ نصیحت ہے، سمجھاتا ہے۔ فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اسے یاد کر لے۔ فی صحف مکرمہ، یہ ان صحیفوں میں ہے لکھا ہوا جو عزت والے ہیں، عزت والے صحیفوں میں لکھا ہوا، مرفوعۃ مطہرہ، بلندی والے ہیں، پاک صاف ہیں، جن کے ہاتھوں میں یہ صحیفہ لکھا ہوا ہے، یا یہ صحیفے خود بلند ہیں اور خود پاک ہیں۔ قرآن کا ہر ورق جو ہے، ہر صورت پاک ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ایسے ہاتھوں سے لکھے گئے ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ایسے ہاتھوں سے لکھے گئے ہیں، کرامن، جو بڑی عزت والے ہیں، بررہ، نیک ہیں۔ یہ قرآن لوح محفوظ میں لکھا گیا، لوح محفوظ سے آگے بھی لکھا جاتا ہے، تو یہ کن کے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے؟ عزت والوں کے ہاتھوں سے اور نیکوں کے ہاتھ سے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، بیڑا غرق ایسے انسان دا کہ ڈانا شکر ہے۔ جو اللہ کی نعمت کا شکر نہیں کرتا اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا نا۔ مارا جائے انسان، کتنا نا شکر ہے۔ اسے نہیں پتا من ای شیء خلق، کس چیز سے اس کو پیدا کیا تھا؟ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، نطفے سے، پانی کی بوند سے، خلقہ، اس کو پیدا کیا، فقدرہ، پھر اسے اندازے سے رکھا، اندازے سے مادر رحم مادر کے اندر رکھا، ماں کے رحم میں۔ پھر اس کے بعد جتنی دیر اللہ کو منظور ہوا، پھر اس کے بعد جمع ہوا، خون بنا، پھر اس کے بعد لوتھڑا بنا، پھر اس کے بعد پورا بچہ بنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اپنے اندازے سے رکھا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے نکلنے کا راستہ آسان بنایا۔ ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ آسان بنایا، وگرنہ وہ ہڈیاں تو بیڑا غرق ہو جاتا، بچہ باہر آتا تو۔ آسان بنایا راستہ اس کا۔ ثم اماتہ، پھر یہ بڑا ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، کئیوں کو تو اللہ نے پہلے لے لیا، پھر کئیوں کو ارذل عمر تک پہنچایا، پھر اس کو موت دی، فاقبرہ، پھر اسے قبر میں رکھوایا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اسے باہر نکال لے گا۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں جب تک پورا نہ کیا اس چیز کو جس کا اس سے حکم ہوا تھا۔ جب تک اپنا امر پورا نہیں کر لے گا اتنی دیر تک اس کی جان بخشی نہیں ہوگی۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو آدمی کو دیکھنا چاہیے اپنے کھانے کی طرف۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک ہم نے اچھی طرح ڈالا پانی، یہ زمین جو ہے اس پر اچھی طرح پانی برسا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو خوب پھاڑا۔ اب دیکھیے نا، آپ نے تو ایک دانہ بویا تھا، زمین سخت ہے، وہ کس طرح زمین سے کومپل نکلتی ہے؟ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے نا، اتنی سخت زمین سے کومپل نکل گئی۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو خوب چیرا۔
فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اگائے اس زمین میں دانے، وعنباً اور انگور، وقضبا اور چارہ، وزیتوناً اور زیتون کو، ونخلاً اور کھجور کو، وحدائق غلبا اور گھنے باغیچے، وفاکہۃ وابا اور میوے اور گھاس چوپایوں کے لیے، متاعا لکم یہ تمہارے کھانے کے لیے ہے، ولانعامکم اور تمہارے چوپایوں کے کھانے کے لیے۔ یہ فاکہہ، یہ زیتون، نخل، یہ سارے عنب وغیرہ یہ تمہارے کھانے کے لیے ہیں، اور وہ ابا جو ہے یہ جانوروں کے کھانے کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ پھر جب آ جائے گی بہت بڑی چنگھاڑ، کان پھاڑ دینے والی آواز آ جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، تو قیامت قائم ہو جائے گی نا، تو اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، و امہ اور اپنی ماں سے، و ابیہ اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ اور اپنی بیوی سے، و بنیہ اور اپنے بیٹوں سے۔ اس دن کوئی کسی کا نہیں بنے گا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بیوی، نہ بیٹے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ میرے بیٹو، اس دن کام آنا ہے تو اللہ کے حبیب نے کام آنا ہے، آج ہی ان کے ساتھ اپنی تار جوڑ کے رکھو۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر آدمی جو ہے اس کی ایک شان ہوگی، یغنی ہے، بس وہی اسے کافی ہے۔ ایک ہی فکر ہوگی ہر بندے کو، ایک ہی شان ہوگی، ایک ہی فکر ہے، بس میں بچ جاواں، میں بچ جاواں، کسی اور کی فکر نہیں ہوگی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کئی چہرے روشن ہوں گے، ضاحکۃ ہنس رہے ہوں گے، مستبشرہ خوشیاں منا رہے ہوں گے، ووجوہ اور کئی بوتھیاں، یومئذ اس دن، علیہا غبرہ ان پر غبار پڑا ہوگا، گرد پڑی ہوگی، ترہقھا قطرہ چڑھ رہی ہوگی ان چہروں پر سیاہی، کالے ہو رہے ہوں گے۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ کون لوگ ہوں گے؟ کافر، فجرہ بدکار۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں سے کرے جن کے چہرے خوش ہوں گے، ہنستے ہوں گے، اور اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ الحمدللہ سورہ عبس بھی مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ 27ویں کو، یعنی 27ویں اتوار کو بن رہی ہے، تو اتوار کو انشاءاللہ ہم یہ قرآن پاک ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی رکاوٹ نہ ڈالے ہمیں توفیق، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی توفیق سے ہم اسے مکمل کر سکیں، اور انشاءاللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوگا۔ ہم مر جائیں گے، یہ قرآن لوگ سنتے رہیں گے، تو انشاءاللہ قبر میں بھی ہمیں اس کا فیض پہنچتا رہے گا۔